بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کوشش اور بھرپور کوشش کی کہ وہ اپنا جمہوری حق اس جبری نظام سے چھین سکیں، اور تمام سیاسی کارکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس اندھیری رات میں، اس مایوسی کے عالم میں انہوں نے امید کا دیا جلائے رکھا۔ ان تمام خواتین اور بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے نظام کے خلاف دن رات کوشش کرتے رہے، جو نظام اس سرزمین کے کروڑوں ووٹرز کا حق چھین کے غیر منتخب نمائندوں کو چوری پہ مسلط کر کے اس سرزمین میں غربت، افلاس، بیماری، ناخواندگی، جبر کو پھیلانے کا کوشش کریں گے۔ میں ان تمام سیاسی مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس تمام تر جبر کے باوجود وہ مسلسل جمہوری عمل کا حصہ بننے کا کوشش کرتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، یہ جو سب کچھ ہوا قطعاً یہ حادثہ نہیں، اور سب کچھ اس ریاست کے پالیسی کے مطابق ہوا ہے۔ اور یہ پالیسی کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے ریاست اور اس کے طاقتور اداروں نے بین الاقوامی دنیا کو بیوقوف بنایا، دہشت گردی، جہاد کے نام پہ ڈکٹیٹروں نے سوشلزم کے مخالفت میں دنیا سے پیسے کمائے، اس ملک کے معیشت کو کبھی بھی نہیں بنایا، نہ بے روزگاری ختم کی، نہ انڈسٹریلائزیشن کیا تاکہ اس ملک میں ایک ایسا شعوری معاشرہ جنم پذیر ہو کہ جو اس ملک کو باقی قوموں کی طرح باوقار بنائے۔ اب جب کہ سب بین الاقوامی دھوکوں کے راستے بند ہو چکے ہیں، یہاں ایک ایسے سماج کو تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو غیر سیاسی ہو اور سیاسی عمل سے لوگ مایوس ہوں اور جدوجہد سے دستبردار ہوں، کیونکہ یہ سرزمین جس پہ آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ کے اجداد نے سینکڑوں سالوں سے اس زمین کو اپنا ماں سمجھا ہے، مادر وطن سمجھا ہے۔ اس زمین میں آج ہمارا مستقبل تو تاریک ہے، مگر وہ سفید ہاتھی جس نے پورے دنیا کو پہلے لوٹا، عوام کو بیوقوف بنایا، آج ہمارے وسائل پہ اس کا نظریں ہیں، اور نظریں وہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہاں سن 54 سے آج تک اس ملک کے گیس نے اس پورے سرزمین کے وسائل نے پاکستان کے معیشت کو سہارا دیا۔ نہ صرف اس لیے کہ 54 سے آج تک
گیس تو اب ختم ہونے کے آ رہا ہے. اب گوادر کا نام پہ جس کو بار بار انہوں نے کہا کہ سی پیک گیم چینجر ہے, سی پیک کے نام پہ شاید 52 ارب ڈالر کھانے کے بعد کچھ تو امریکہ شفٹ ہو گئے اور ان کے سینکڑوں کے تعداد میں ایسے ریسٹورانٹس کا چین ہے کہ وہ ہمارے پھر بھی غربت چھوڑ کے وسائل لوٹ کے چلے گئے. آج بھی بار بار سی پیک کا نام لیا جاتا ہے اور سی پیک سے ہم نے تو کوئی فائدہ نہیں لیا, فائدہ لینے والا پھر امریکہ چلا گیا. اس کے بعد اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سیاسی عمل سے مایوسی ہو, سیاسی عمل میں لوگ حصہ نہ لیں. بائی ڈیزائن, بائی پالیسی, ریاستی ادارے, سلیکشن کمیشن آف پاکستان اس پالیسی کے تحت آپ کو سیاسی عمل سے دستبردار کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ ہوتا نہیں ہے. ٹھپے مار یا جعلی فارم 45 والے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, ان کو بٹھایا جاتا ہے جو آپ کی نمائندگی کا حق بھی نہیں رکھتے, نہ نمائندگی کا ان کا حیثیت ہے, نہ نمائندگی وہ کرنا چاہتے ہیں. جتنا لوٹ مار ہو تھوڑا سا حصہ ان کو بھی دیا جاتا ہے اور آپ کو ایک ایسے گروہ اور گینگ کے حوالے کیا جا رہا ہے جو سرزمین کو بیچنے میں کوئی شرم اور حیا بھی نہیں کرتا, جو وطن کے تمام وسائل کے لوٹ مار کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کے خاموش ہو اور اس کے حوالے سے مایوسی کا یہ عالم ہو کہ لوگ سیاست سے دستبردار ہوں اور لوٹ مار کو دیکھیں اور دیکھ کے خاموشی سے زندہ لاشوں کی طرح زندگی گزاریں. یہ باقاعدہ ڈیزائن اور پالیسی ہے ریاست کا, کیونکہ جو لوٹ مار بین الاقوامی دنیا سے انہوں نے کیا شاید وہ دروازے بند ہو گئے. اب اگر پھر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ خطے میں ایک نیا فساد کا آغاز کرے تو پھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے لوٹ مار کے دروازے پھر کھلیں گے. مگر ہمارا حال اس کے ہاتھ میں ہے جو آپ کو مایوس کر کے, آپ کو پریشان کر کے, آپ کو یہ اس بات پہ قائل کرے اپنے پالیسیوں کے ذریعے کہ آپ سر جھکا کے زندگی گزاریں. میں آپ کے توسط سے آج اس اجلاس کے توسط سے بلوچستان کے ہر فرد کو, ہر نوجوان کو, ہر طالب علم کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ میں قومی غرور ہونا چاہیے. قطعاً مایوسی کی طرف نہ جائیں, قطعاً سر جھکا کے زندگی نہ گزاریں. یہاں سے نکلیں تو ہر فرد کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے سرزمین پہ لٹیروں کو, غاصبوں کو مسلط کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. آپ سر اٹھا کے چلیں, کیونکہ ریاست کی یہ پالیسی ہے کہ آپ جھکے کے چلیں, مگر آپ کا یہ پالیسی ہونا چاہیے کہ نہیں, ہم قتل اس پالیسی کو, اس سازش کو قبول نہیں کریں گے جو ہمیں مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلے اور ہم مایوس ہو کے زندہ لاشوں کی طرح زندگی گزاریں اور ریاست اور اس کے چاپلوس اور چمچے اور بوٹ پالشی اور اس سرزمین میں بسنے والے لوگوں کے آستین کے ساتھ لوٹ مار میں شریک ہو. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر سیاسی کارکن کو, قطع نظر وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے, کہ قومی غرور کو آپ برقرار رکھیں, سر اٹھا کے چلیں. ہم کسی کے باپ کا غلامی قبول نہیں کریں گے, نہ ان آستین سانپوں کو ہم اپنے سرزمین پہ مسلط ہونے دیں گے. یہ باقاعدہ ایک پالیسی تھا. یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پروکسیز کے ذریعے یا کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے جو ریاستی ادارے کے ڈنڈے اور ٹھپے کے ذریعے اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے اور آپ کو یہ بتایا جائے گا
کہ کیا کیا جائے، بس وہ تو بیٹھ گئے. نہیں، کیا نہیں کیا جائے. بلوچستان مفاہمت کا سرزمین نہیں ہے، یہ مزاحمت کا سرزمین ہے، اور مزاحمت کریں گے آپ. آپ نے پرامن سیاسی مزاحمت کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے اپنے قومی نظم کو برقرار رکھنا ہے، مگر سر اٹھا کے جینا ہے. اس مایوسی کے اندھیرے رات کو آپ نے اپنے علم، اپنے جدوجہد کے روشنی سے تابناک کرنا ہے. اس سازش کو ہم سب ناکام بنائیں گے، اس سازش کو ہم نے سب نے ناکام بنانا ہے. آپ اس سرزمین پہ بستے ہیں جہاں گوادر جیسا بندر ہے، مگر آپ غربت کا زندگی گزار رہے ہیں. آپ اس سرزمین میں بستے ہیں جہاں ریکو دکھے 300 ارب ڈالر کا وہاں سونا ہے اور اسٹریٹجک منرلز ہیں، مگر آپ بدحالی کا زندگی گزار رہے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے، ان کے سازشی لوگ، ان کا باقاعدہ پالیسی آپ کو یہ میسج دیتا ہے کہ آپ مجبوروں کی زندگی گزاریں، اور اس مجبور زندگی میں بس یہ کریں کہ گزارا ہے، دال روٹی مل رہا ہے. دال روٹی تو جانوروں کو بھی ملتا ہے. نہیں، ہم انسان اور سرزمین کے مالک کی طرح سر اٹھا کے جئیں گے. نوجوانوں، ساتھیوں، خواتین، بزرگوں، عظیم سرزمین کے لوگوں، آپ نے ہمیشہ اپنے اجداد کے ساتھ اس سرزمین کی عزت، وقار، ناموس، اس کے وسائل کا دفاع کیا ہے. آج اس سرزمین پہ آستین کے سانپوں کو لا کے یہاں مسلط کیا جا رہا ہے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہوگا کہ اپنی عزت، ننگ، ناموس، پردہ، وسائل اور اپنی آئندہ زندگی کے وقار کے دفاع ان آستین کے سانپوں کے خلاف کریں؟ یقیناً ہم اور آپ اس کے خلاف ایک سیاسی عملی جدوجہد کریں گے. میں آپ کے اس آج کے اجلاس کے توسط سے تمام یونیورسٹی اور طالب علم اسکول کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک مزاحمت کرنا ہے، تعلیمی علمی مزاحمت، اور اس مزاحمت کے بنیاد پہ بلوچستان کو علم کے روشنی سے منور کرنا ہے. اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو تعلیم میں فلانے نے پسماندہ رکھا ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. آج آپ جائیں، پنجاب میں 1,17,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، باقی 2-4 جماعت پڑھ کے اس کو کس نے رکھا ہے؟ اس جعلی پروپیگنڈا خلاف آپ نے اپنا مزاحمت کا آغاز کرنا ہے. سیاسی کارکن اور طالب علم جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں کو یہاں ایف سی کا اڈا بنا دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ آپس میں لڑتے ہیں. میں تمام طالب علموں کو جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اپنے پرامن سیاسی نظریے کو آگے لے جائیں، مگر تعلیمی اداروں کو، یونیورسٹی اور کالجوں کو آپ امن کا گہوارہ بنا کے علم کا مزاحمت کا آغاز کریں، تاکہ علم کا مزاحمت سے ہم اس تمام تر مایوسی کو ہم شکست دیں. میں ان سیاسی کارکنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو لوگ سیاسی عمل کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ٹھیکوں کے لیے اور کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اس کا راستہ روکیں، اور اپنے ان قائدین کا احتساب کریں کہ جو سیاست کو اپنے تجارت کے لیے آج استعمال کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. سیاسی مزاحمت کا بھی آغاز سیاسی کارکن کریں جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں. میں ان خواتین، والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. ابھی کچھ دنوں میں اسکول کھلیں گے. یہاں سیراب میں ہو، کوئٹہ کے کسی کونے میں، کوئی سلیمان سے لے کر جیونی تک، یہ میرا پیغام والدین کو پہنچے. ہر حالت میں آپ نے علمی اور تعلیمی مزاحمت کا آغاز کرنا ہوگا. ہر بچے کو بھیجیں، اور ہر بچے کو بھیجیں اسکول کی طرف، ان کا داخلہ کریں، تاکہ جس مایوسی کا جو ہے اندھیرا، گپ اندھیرا ریاست اور ان کے اداروں نے یہاں پھیلایا ہے، اس کا چراغ، اس کا روشنی آپ کا بچہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے چلائے. میں ان
صنعتکار کو یا دکاندار ہو یا کوئی مستری ہو جن کے کارخانوں میں یا جن کے اداروں میں بچے اپنے والدین کا پیٹ پالنے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان بچوں کو کام سکھانے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیں، تاکہ ایک بچہ جو تھوڑا بہت کسب سیکھے اس کو الف بے بھی آئے۔ یہ بھی ایک مزاحمت ہے اور اس مزاحمت کو بھی آپ آگے لے جائیں۔ میں یہ اپیل کرتا ہوں سب ساتھیوں سے، قطن کسی صورت میں مایوسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ آج آپ نکلیں گے اس سرزمین کے مالک ہیں آپ اپنے اندر قومی غرور رکھیں، آپ اپنا سر اٹھا کے چلیں اور محنت کریں، مزدوری کریں۔ آپ تعلیم کی طرف اپنے بھائی، بھتیجے، عزیز، اقارب، محلوں میں چلے جائیں تاکہ اس مزاحمت کا آغاز ہو جس مزاحمت نے اس سرزمین کا مالک ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو بنایا تھا۔ مگر پرم یہاں الیکشن کے نام پہ ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا اور یہ بائی ڈیزائن تھا، یہ پالیسی ہے اس ریاست کا۔ اس الیکشن نے نئے پرن انتقال اقتدار تو نہیں کیا، مگر یہاں قبائل کو، قوموں کو، برادری کو، مذہب کو، پولیٹیکل پارٹیوں کو آپس میں دست بگریبان کیا۔ میں آپ کے آج کے اس اجلاس سے اپیل کرتا ہوں تمام بھائیوں سے کہ اپنے تلخیوں کو بلا دیں۔ جہاں آپ کو دست بگریبان کرانے کا کوشش کیا ریاست نے، اس کو آپ ریجیکٹ کریں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملیں، کیونکہ یہ ایک الیکشن نہیں تھا، یہ ایک سازش تھا۔ اور سازش اس لیے تھا کہ ہم اور آپس میں لڑتے رہیں، ہم اور آپ آپس میں نفرتیں کرتے رہیں، اور وہ چور آستین کے سانپ ریاست کے ساتھ مل کے ہمارے اور آپ کے وسائل کا لوٹ مار رکھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سازش کے تحت ایک کوشش یہ کیا گیا، ایک تو یہ پیغام دیا گیا کہ ریاست کہتا ہے کہ میں بہت زور ہوں، میں ڈنڈے کے ذریعے جس کو بھی لے جا کے اس پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں بٹھاؤں، اور پھر یہ بھی آپ کو مایوسی کی طرف دھکیلا۔ دوسرا یہ سازش کیا گیا کہ آپ کو دست بگریبان کریں۔ ایک بہت سنجیدہ بات ہے، اس پیغام کو آپ گھر گھر پہنچائیں، اور جو ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، جو باہر ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو سن رہے ہیں، اس پہ وچار کریں، اس پہ سوچیں کہ کس قسم کے الیکشن تھے جہاں بتایا جاتا ہے کروڑوں ووٹر آئے، اور یہ چینلوں کا بھی آپ بائیکاٹ کریں، کیونکہ چینلوں میں تمام جو سلیکشن تھا اس کو الیکشن قرار دے کے غلط تعبیر کی اس تمام عمل کا۔ ساتھیوں، آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ اب جس طریقے سے بھی ان کو جتوایا گیا، ان کے لوگ چینلوں میں بیٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو تو بڑے اپنے آواز میں بڑا اس ملک کا خیر خواہ بنے پھرتے ہیں، یہ آواز دیتے ہیں کہ آپ اس ملک کو تو ابھی ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ تو اس سے پوچھیں کہ جب 70 سال سے آپ چلا رہے، پیچھے کیوں چلا؟ نہیں ہم نے آگے چلانا ہے۔ یہ ملک کو یہ سیاسی لوگ لوٹ مار کے لیے لے جاتے ہیں، آگے بڑھانے کے لیے نہیں۔ یہ تو ملک چل ہی نہیں رہا ہے، یہ ٹو چین ہے، اس کو IMF کھینچ رہا ہے۔ کوئی نہیں ہے کہ یہ ملک کو ہم آگے بڑھائیں گے، سب سے بڑا جھوٹی ہے۔ آج ہر چینل پہ اتنے بڑے خیر خواہ بنے بیٹھے یہ پولیٹیکل پارٹیز، اور یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ ان سے پوچھا جائے، آج کل سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ آج آپ کہہ رہے ہیں مسٹر فلان پارٹی، فلان پارٹی، فلان پارٹی، کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، کل بھی تو آپ اس کو چلا رہے تھے۔ پہلے یہ بتائیں، ان سے سوال ہے آپ کے اجلاس کے توسط سے کہ ان سے تمام پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں رہے ہیں، ان سے سوال ہے، پہلا بات یہ بتائیں کہ بحران، اقتصادی بحران، افراتفری، دہشت گردی کے وجوہات کیا ہیں، اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلے گا اس کے علاج کریں۔ اب ہم کو چینلوں پہ بیٹھ کے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان کو یہ پیغام دینا چاہیے
کہ آج اگر بحران ہے تو پھر کس بات کا بحران ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ملک کو چلانا ہے، ملک کو تو IMF ٹو چین کر رہا ہے، چلا تو نہیں رہا ہے، آپ کیسے چلائیں گے اس کو؟ اور فوراً حکومت بنا کے جیسا بھی جعلی حکومت ہو وہ جائیں گے پھر IMF کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ یہ سب سے بڑا ملک چلانے کا راستہ ہے۔ وہ سفید آدمی کون ہے کہ جس میں کہ پیٹ میں سوئی گیس بھی چلا گیا، اس کا پیٹ نہیں بھرا؟ افغانستان کے نام پہ اربوں ڈالر آئے، ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ آپ نے سی پیک کے 52 ارب کا بات کیا، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے سائندک کو سیاولت سے آج تک کھا لیا، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا۔ اب ریکو دکھ پہ ان کا نظر ہے۔ یہ تمام فیڈریشن کے پارٹیاں جب سیاست کا بات کرتے ہیں، ان کا سیاست سرینا میں ہے، سیاسی کارکن کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ وہ بلوچستان کے کسی کونے قدرے میں نہیں جاتے کہ جائیں دیکھیں کہ مکران میں کیا ہے، اور زوب میں کیا ہو رہا ہے، قلعہ سیف اللہ میں، چمن میں کیا ہو رہا ہے، نذیر آباد میں۔ ان کا فیصلہ سرینا میں ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ فیڈریشن کے سو کالڈ پارٹیاں وہ جب سیاست کے نام پہ بات کرتے ہیں تو ان کا پہلا ڈیل یہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ بلوچستان آپ کے حوالے ہے، جس کو آپ لاتے ہیں اس کو شامل کریں، ایک جعلی صوبائی اسمبلی بنائیں جو رات کے اندھیرے میں تو پہلے کرتے تھے، اب اتنے بے شرمی ہوئی ہے کہ وہ دن کے روشنی میں بھی اس کے وسائل کے لوٹ پار پہ خاموش رہیں۔ میں نے سب کو دیکھ لیا نزدیک سے۔ یہ آج بھی ان کا یہ فیصلہ ہے، قطعاً ان کا دل بلوچستان کے ساتھ نہیں دھڑکتا ہے، ان کا جیب دھڑک رہا ہے۔ ہم اس سیاسی عمل سے ان کا راستہ روکنا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے فیڈریشن کے پارٹیوں کا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جا کے آئندہ آنے والے دنوں میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ، ہمیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا۔ یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوا، یہاں ایک سیٹلمنٹ ہوا ہے فیڈریشن کے پارٹیوں کا، کیونکہ زرداری کا بھی نظر ہے اس سونے کے ذخائر پہ۔ ہمارے اس سونے کے ذخائر پہ لاہور کا بھی نظر ہے، اسلام آباد کا بھی نظر ہے، GHQ بھی اس سے چلنا چاہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سیاسی عمل سے مایوس ہوں گے تو لوٹ مار مزید ہوگا۔ آج ہمارے پاس اگر 10 سے 20 لاکھ ناخواندہ ہیں، آبادی بڑھے گا، ہم 1 کروڑ تک ناخواندہ اور بے روزگار اور بھوکے ہوں گے۔ اس کا سیاسی قطعاً آپ نے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کا آپ حرکتیں دیکھیں، خود PDM کا سربراہ مولانا صاحب یہ فرماتا ہے کہ جنرل فلانا نے ہم کو بلایا اور فلانے جنرل نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ عدم اعتماد لائیں، اور سب کا نام انہوں نے دیا۔ یہ تو سیاسی لیڈرشپ ہے کہ جن کو بلا کے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، وہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کے لیے ایک سیاسی کمیشن قائم ہو، اس بات کے لیے ایک عوامی کمیشن قائم ہو۔ ان پارٹیوں سے، پارٹی لیڈروں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو جب بلایا اور آپ کو کہا کہ آپ فلانے کے خلاف عدم اعتماد لائیں، کیا آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھا؟ کیا آپ نے اپنے سینٹرل کمیٹی سے پوچھا؟ کیا آپ نے اپنے ووٹر سے پوچھا کہ یہ کام کریں نہ کریں؟ مگر جب ڈکٹیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں۔ ان کا احتساب آپ کو کرنا ہوگا۔ ان کو ڈکٹیشن دیا جاتا ہے، ابھی بھی ڈکٹیشن کے بنیاد پہ حکومت سازی ہوگی۔ آپ اور ہم تو ایک کالونی میں رہتے ہیں، ہمارے ڈیل کر چکے ہیں جو بڑے بڑے نام نہاد پارٹیاں ہیں، ان کے خلاف ایک سیاسی مزاحمت، پرہم سیاسی مزاحمت کرنا ہے۔ اور پرہم سیاسی مزاحمت ایک فرد کا نہیں، ایک پارٹی کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، ایک گروہ کا نہیں، تمام باشعور سیاسی لوگوں کا، جس میں وکلا ہیں، طالب علم ہیں، جس میں نوجوان ہیں، سیاسی کارکن ہیں، جس میں دانشور ہیں، اپنے قلم کے ساتھ اس کا مزاحمت کا آغاز کریں۔ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسے سیاسی پارٹیاں ہیں؟ کل تک تو ساتھ تھے 16 مہینے، آج ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی بلایا تھا، اس نے کہا آپ کو بھی بلایا تھا، وہ کہتے ہیں آپ کو بھی بلایا تھا اور آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ آج تو ڈیزل اور پیٹرول بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں۔
यानी इससे तो इंजन सीज होगा, इंजन सीज हो जाएगा इनका। तो मैं समझता हूँ कि आज के इजलास इंतहाई अहम है। जो साथी नहीं आ सके या जो साथी समझते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं समझता हूँ कि फिर जितना भी जुल्म होगा, जितना नाइंसाफ़ी होगी, जितना जबर होगा, बीमार होंगे, भूखे सोएंगे, वो लोग जो सियासी अमल से अपने आप को कतई ताल्लुक़ कर रहे हैं, वो लोग फिर इस तमाम कौम के तारीख़ के मुजरिम होंगे। मैं अपील करता हूँ सियासी कारकुनों को, अपने लीडरों का एहतसाब करें, उनसे पूछें कि आप लोग क्यों सरीना गए थे, आज रोते हैं। उनसे पूछें, उनसे ये पूछें कि जब एक पीडीएम के इजलास में जब उनको बुला के डिक्टेट किया गया कि आप फिला काम को करें, पूछें उन लीडरों से आप उस वक्त क्या कर रहे थे, आपने क्यों डिक्टेशन माना। इसका मतलब यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका अवाम के ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुका है। आपने अपना एतमाद, अपना वकार, वोट के पर्ची का तकद्दुस को आपने बहाल करना होगा, वरना हम और आप यहीं बैठे होंगे, जाली इलेक्शन होंगे और जाली इलेक्शन के तहत लोगों का हमारे सरों पे मुसल्लत करेगा, फिर हम 5 साल तक शिकायतें कर रहे। शिकायत मर्द का काम नहीं है, मुजाहिमत है। बलूचिस्तान मुफाहिमत का सरजमीन नहीं है, मुजाहिमत का सरजमीन है। एक इल्मी, सियासी, शऊर और तालीमी एक मेहनत और किरदार का मुजाहिमत का आगाज़ करना पड़ेगा, वरना हमसे हमारा सरजमीन चला जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे इलेक्शन में हालात ख़राब थे, अचानक ठीक हो गए, क्योंकि सियासी अमल से लोगों को दूर रखना चाहते थे, क्योंकि आपके वोट के पर्ची से आपका किस्मत का फैसला नहीं करना चाहते थे। मगर इसमें हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी ये होता है कि आइंदा नस्लों को वकार के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हम अपना रास्ता चुनें। ये हमारी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए कि जैसे बाकी दुनिया में लोग अपने वोट के साथ अपने ज़िंदगी और अपने आइंदा नस्लों का फैसला करते हैं, हमने भी अपने जद्दोजहद के साथ ये सब कुछ करना होगा, वरना हम आज जिस ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, वरना हम जिस मायूसी के दलदल में धंसते जा रहे हैं, शायद आइंदा नस्लों में हमारा आज की नस्ल को बहुत बुरे कलम से लिखा जाए और कहा जाए कि इस किस्म के लोग थे जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए तो ज़िंदा थे और ज़ाती मुफाद के बाद वो अपने कौमी मुफाद को भूल गए। सर उठा के जीना पड़ेगा। कतन किसी का जुल्म, किसी का नाइंसाफ़ी, किसी का डंडा कबूल नहीं करेंगे, कतन लूटमार को कबूल नहीं करेंगे। ये हमारा फैसला होना चाहिए। मैं फिर से तालिब उलूमों को मैसेज देता हूँ, यूनिवर्सिटियों को अमन का गहवारा बनाएं, उन साजिशी अनासर को अपने सफ़ों से निकालें जिनके वजह से आज यूनिवर्सिटी के अंदर फौजी कैंप खुला है, जिसके वजह से तालिब इल्म एक दूसरे के साथ जंग और लड़ते हैं। मगर इसमें यह होगा कि जहाँ तालीम है वहाँ डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग के रास्ते को हम खोलें। हमने ये कोशिश की कि आपके ताकत के साथ पार्लियामेंट में उस डायलॉग का आगाज़ करें जिसके लिए हमारा रास्ता रोका गया। मगर क्योंकि मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, ये पॉलिसी है इस मुल्क, इस रियासत का, कि सियासी अमल आगे न बढ़े। वो लोग, ये पॉलिसी था नामियाद इलेक्शन कमीशन और पॉलिसी साज इदारों का कि यहाँ जाली इलेक्शन करा के लोगों को 10 गिरबान कराएं, एक दूसरे का, लोगों को एक दूसरे का खून का प्यासा करें, एक दूसरे से नफरतें फैलाएं, जाली लोगों को लाके बिठाएं अपने आपके सरों पे। ये पॉलिसी था, कतन कोई हादसा नहीं था। इस पॉलिसी का मुजाहमत करना पड़ेगा। इस पॉलिसी को अपने सोशल मीडिया, अपने कलम के साथ नाकाम करना पड़ेगा। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो बात मौलाना साहब ने कहा उस पे अवामी कमीशन कायम हो, उसमें रिटायर्ड जज हो, उसमें सियासी कारकुन हो, उसमें बार के मेंबरान हो, उसमें जर्नलिस्ट हो और इस बात का जांच किया जाए
کہ مولانا صاحب نے جو بات کہا اس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے انہوں نے عوامی مینڈیٹ کے خلاف کیوں یہ دھندا کیا. اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا نمائندہ کون ہے اور پارلیمنٹ کیا کام کر رہا ہے. 2018 میں جو الیکشن ہوئے اس کا تو میں خود گواہ ہوں. 2018 میں جس پارٹی کے میں کینڈیڈیٹ تھا شاید شاذ و نادر میرے پاس کبھی آئے اور میرے کیس کا پوچھا. مگر اس کے ساتھ ایک عجیب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کہتا تھا ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو گرائیں گے، مگر میرا مخالف وکیل جمیعت علماء اسلام کا پیارا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اس کو بچانے کا کوشش کر رہا تھا. نورا کشتی کو ناکام کرنا پڑے گا، ورنہ ہم اور آپ اسی قسم سے زندگی گزاریں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے. ہم سیاسی عمل کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہم شفاف سیاسی عمل کے ذریعے اپنے زندگی اور اپنے آئندہ نسلوں کا تقدیر بدلنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک مسلسل سیاسی جدوجہد کا ضرورت ہے. میں توقع رکھتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں سے، خواتین سے، نوجوانوں سے کہ وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے کے ایک عظیم قوم کی حیثیت سے اپنے سرزمین کو پورے دنیا میں متعارف کرائیں گے. میں آپ سب کا مشکور ہوں.